اور وہ دشمن تم سے ہمیشہ وہ کام کروائے گا جن سے ہم جیسے اس دشمن نے ہمارے وہ کام کروا ڈالا تھا جن سے ہم نے ان کو روکا تھا. ہم نے کہا تھا آدم سے اور ان کی بیوی سے لا تقربا هذه الشجرة، کہ دیکھو یہ جو برانچ ہے، یہ جو درخت ہے، یہ جو پودا ہے، یہ جو پھل ہے، اسے مت کھانا. اب وہ دشمن نے آ کر بڑے دوستانہ انداز وقاسمہما، قسم کھا کر ان کو اپنے مخلص ترین دوست اور فرینڈ قرار دے کر، خیر خواہ قرار دے کر اس پر آمادہ کیا کہ دیکھو میں ایک راز کی بات بتاتا ہوں. یہ جو پھل ہے نا، اس کی تاثیر ہے. اگر تم یہ پھل کھاؤ گے تو پھر جنت میں ہمیشہ انجوائے کرو گے، مزہ آئے گا. امتحان گاہ میں جانے کا وقت ہی نہیں ہے. اب آدم گھبرائے ہوئے ہوں گے کہ بھئی اب کہیں اور بھیجیں گے اللہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کسی اور دنیا میں بھیجیں گے. تو یہاں تو جنت میں 7 اسٹار کا مزہ آ رہا ہے، کوئی حکم نہیں، کچھ نہیں، مستی کرو. اب وہاں جائیں گے تو بڑی جھنجھٹ ہوگی. یہ دوست ہے کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ پھل کھا لو، پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ یہیں رہ کر انجوائے کرو گے. انہوں نے کہا کہ بھئی دوست کی بات کو ماننی چاہیے. انہوں نے وہ پھل کھایا. اللہ نے منع کیا تھا کہ پھل کے کھانے سے وہ پھل کو کھا لیا. یہ ڈیمانسٹریشن تھا آئندہ دنیا میں کیا ہونے والا ہے. تمہارے ساتھ تمہارا ایک چالاک دشمن بھی آ رہا ہے. وہ مردوں اور عورتوں دونوں کو، آدم اور حوا دونوں کی طرح بہکائے گا، اور جو نہیں کرنا چاہیے وہ ان سے کروائے گا. اس کو ڈیکوریٹ کر کے پیش کرے گا، اس کے بڑے اچھے نام رکھے گا. کہیں نام آئے گا آزادی نسواں، کہیں نام آئے گا مرد اور عورت کو شانہ بشانہ کرنا، برابر ہیں دونوں. بڑے خوبصورت عنوان ہے. اور اللہ نے بڑی مصلحتوں کے تحت عورت کو ایموشنل بنایا. عورت اگر فلاسفر ہو جائے تو اچھی فلاسفر بن جائے گی، مگر اچھی بیوی نہیں بن پائے گی، اچھی ماں نہیں بن پائے گی، اچھی بہن اور اچھی بیٹی نہیں بن پائے. تو اس کے مزاج میں اللہ نے ایک جذباتی ریسپانس، ایک ایموشنل ریسپانس کا مادہ زیادہ رکھا. اب یہ پہلے سے اللہ نے بتا دیا کہ تم دنیا میں جہاں جا رہے ہو یہ آرام کی جگہ نہیں، اور تم اکیلے نہیں ہو، تم کو بہکانے والے بھی ساتھ ہیں. تو ذرا علم کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، میچورٹی کے ساتھ، خود اعتمادی کے ساتھ، اچھے اور برے میں ڈفرینشیٹ کرنے کی صلاحیت حاصل کرنے کے ساتھ خود فیصلہ کرنا. اور عجیب بات
ہم مرد لوگ اپنی عادت سے مجبور ہو کر معاشرے کے بگاڑ کا الزام عورتوں کو زیادہ دیتے ہیں. تو شبی ہو تو میں ان مردوں میں سے نہیں. اور میں قرآن سے دلیل پیش کروں. پھل کھانے کی جو غلطی ہوئی تھی اللہ نے قرآن میں اس غلطی کو کرنے کی اصل ذمہ داری حضرت آدم پر ڈالی ہے، حضرت حوا پر نہیں. صاف فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. آدم نے اپنے رب کا کہنا نہیں مانا. اب یہ جو اس وقت سے دنیا چلی ہے اس میں حق اور باطل کے درمیان، شراست اور بے حیائی کے درمیان، ظلم اور انصاف کے درمیان، توحید اور شرک کے درمیان، کفر اور اسلام کے درمیان ایک مسلسل کانفلکٹ ہے، ایک مسلسل جنگ اور کشمکش ہے. اگر سڑک پر لڑائی ہو رہی ہو، گولیاں چل رہی ہوں اور آپ لاپرواہی کے ساتھ باہر نکل جائیں تو کیا انجام ہو؟ صرف یہ کہنا ہے نہایت عزت و احترام کے ساتھ آپ سب سے اور اپنے سے اور اپنوں سے کہ بس صرف یہ احساس جان جائیں کہ ہم ایک کانفلکٹ کے درمیان ہیں، ہم ایک کشمکش کے درمیان ہیں. دو راستے ہیں ہر وقت، ہر سیکنڈ ہمارے سامنے. سچ کا راستہ بھی ہے، جھوٹ کا راستہ، حیا کا راستہ بھی ہے، بے شرمی کا راستہ، پاکدامنی کا راستہ بھی ہے اور بدکاری کا راستہ بھی ہے. ظلم، زیادتی اور حق تلفی کا راستہ بھی ہے اور انصاف اور خدمت اور خیر خواہی کا راستہ بھی ہے. نفرت کا راستہ بھی ہے، محبت کا راستہ بھی ہے، جھگڑوں کا راستہ بھی ہے. خوبصورت انداز سے مسائل کو سمجھا کر گھر میں خوشیوں کے ماحول کو بنا لینے کا راستہ ہے. ہر قدم پر ہمارے سامنے دو چوائسیں ہیں. اس طرح بھی رہ سکتی ہے ساس اور بہو کہ مستقل تناؤ رہے، اور اس طرح بھی رہ سکتی ہے ساس اور بہو کہ بے پناہ محبت اور خوشیوں کے ساتھ ساس اور بہو پوری زندگی گزارے. نند اور بھانج اگر جوائنٹ فیملی ہے تو اس طرح بھی رہ سکتے ہیں کہ مستقل کھٹ پٹ چلتی رہے. ناراضگیاں، پردے کے پیچھے سازشیں، شوہر کا کان بھرنا ماں کے خلاف، بھائی کا کان بھرنا بیوی کے خلاف، یہ بھی ہو سکتا ہے. خود قانون نہیں روکے گئے، کوئی پولیس اسٹیشن اور کورٹ اس میں دخل اندازی نہیں کرتا. لیکن اگر آپ میچور ہیں، آپ سمجھدار ہیں، آپ نے اسلام کو سمجھا ہے، تو کبھی آپ یہ غلطی نہیں کریں گی جس سے خود آپ کو سکون غلط ہوتا ہے. میں نے لفظ بولا ہے اسلام کو سمجھا، میں نے دیندار بنی آپ یہ لفظ نہیں بولا. میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ اس لفظ سے پوری طرح واضح نہیں ہو پائے، کیونکہ آپ سب سمجھ رہی ہیں اور اللہ کرے وہ صحیح بھی ہو. اگرچہ مجھے تو بہت شک ہے کہ آپ واقعی دیندار. میں کہہ رہا ہوں اسلام کو سمجھا. مجھے کہنے دو کہ
9% مرد بھی اور عورتیں بھی اسلام کو سمجھے ہوئے نہیں ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، برقع استعمال کرتی ہیں، پردہ کرتی ہیں، حج بھی کرتے ہیں اور عمرہ بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں اور زکات بھی نکالتے ہیں، لیکن اسلام کو سمجھے ہوئے بالکل نہیں۔ اسلام ان دو چار اعمال کا نام نہیں ہے۔ اگر ہمارے دل میں کسی دوسرے کو خوشی کو دیکھ کر، کسی کی ترقی کو دیکھ کر کچھ جلن، کچھ حسد پیدا ہوتا ہے، تو یقیناً اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مرد یا جس عورت کے دل میں کسی کی خوشی اور ترقی کو دیکھ کر حسد، جلن پیدا ہوتی ہے، اس نے اسلام کے بڑے حصے کو نہیں سمجھا۔ اگر کوئی اپنے ٹائم کو، اپنے وقت کو اور اپنے مال کو، اپنی آمدنی کو، پیسوں کو اگر صحیح طریقے پر خرچ کرتا ہے، ایک صحیح پروپورشن کے ساتھ، وہ اپنی ذاتی اور فیملی کی ضروریات کے علاوہ قومی ترقی پر بھی خرچ کرتا ہے، قوم کی مضبوطی پر بھی کوئی خرچ کرتا ہے، ملک کے حالات کو درست کرنے پر بھی خرچ کرتا ہے۔ کچھ لوگ جو زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے، ان کو امپاور کرنے پر خرچ کرتا ہے، ان کی معاشی زندگی کے معیار کو تھوڑا بہتر کرنے پر خرچ کرتا ہے، تو وہ ہے اسلام کو سمجھا ہوا۔ اور اگر کوئی خوب کھانے پینے پر، دعوتوں پر، فنکشن پر، گھومنے پھرنے پر، تفریحات پر، شادیوں کی محفلوں پر خرچ کرتا ہے، مگر اجتماعی تقاضوں کو محسوس ہی نہیں کرتا۔ کیا چیلنجز ہیں اس وقت ہمارے سامنے، اور ان چیلنجز کا تقاضا کیا ہے؟ اگر کوئی اس کو نہیں سمجھتا تو میں بہت سادہ لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے اسلام کو نہیں سمجھا۔ آپ سے متعلق بڑے احترام سے اب مجھے ایک بات کہنی ہے، شاید اس کے بعد کسی اور بات کے کہنے کی ضرورت ہے۔ یہ طویل زمانے تک عورتیں ایسی رہیں جنہوں نے مردوں کی طرح اسلام کو سمجھا، اور اگر میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے مرد ناراض نہ ہوں تو میں کہوں مردوں سے زیادہ عورتوں نے اسلام کو سمجھا۔ بہت تاریخ ہے اس کی۔ ایک زمانے تک عورتوں نے اپنی گھریلو ذمہ داریاں نبھائیں، شاندار تربیت کی، اپنی اولادوں کی، ان کو بہادر بنایا، ان کو سیلف کانفیڈنس سے بھر دیا، ان کو غریبوں کا خیر خواہ بنایا، ان کو زمانے کے حالات سے باخبر کیا، اور خود آگے بڑھ کر جب بھی کوئی چیلنج آیا اس امت پر، اسلام پر، مظلوموں پر، غریبوں پر، تو اس وقت کئی بار تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ عورتوں نے مردوں کے ساتھ نہیں، مردوں سے آگے بڑھ کر اس زمانے کے چیلنجز کا مقابلہ کیا، اپنے پردے، اپنے حجاب، اپنی حیا کی پوری حفاظت کی، اپنی آئیڈینٹی کی پوری حفاظت کے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم،
مکے کی زمین پر سب سے پہلی جو شہادت ہوئی تھی، سب سے پہلا جو خون بہا تھا، سب سے پہلی جو لاش تڑپی تھی، توحید اور شرک کی جنگ میں ظلم کے خلاف بہادری کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا کے طور پر وہ لاش ایک مرد کی نہیں تھی، مبارک ہو کہ وہ لاش ایک عورت کی۔ یہ ہے عورت کے کردار۔ یمن سے آئی ہوئی بوڑھی سمیہ، بوڑھی عورت، پردیسی عورت، اس کو پھیر دیا شرک کے عالم برداروں نے۔ اور ان جو جملے بول رہا ہوں ان کو موجودہ حالات سے ریلیٹ کر کے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ میں موجودہ حالات کا بیان ماضی کے قصوں کے اندر رکھ کر رہا ہوں۔ اس غریب پردیسی بوڑھی عورت کو آتنکوادیوں نے دو اونٹوں کے درمیان باندھ کر کھڑا کر دیا اور کہا کہ اگر ابھی تم توحید چھوڑنے کا اعلان نہیں کرو گی اور شرک کا نعرہ نہیں لگاؤ گی، میں شرک کے نعرے کے لفظ کیوں بول رہا ہوں آپ سمجھ نہیں ہوں گے۔ کون سے نعرے آج لگوائے جا رہے ہیں؟ شرک کا نعرہ اگر نہیں لگاؤ گی تو ابھی ہم تمہاری لنچنگ کریں گے، ابھی ہم تیر اپنے کمان سے ہمارے نکلے گا اور تمہارے بدن کے ٹکڑے ہوں گے۔ میری بہنوں اور بیٹیوں، اس بوڑھی عورت نے اپنی کمزور آواز کو بلند کرتے ہوئے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ابھی شاید کلمہ پوری طرح زبان سے ادا بھی نہیں ہوا ہوگا کہ ظالموں کے کمان سے تیر نکلے اور اس عورت کے نازک مقام پر جا کر لگے اور ٹکڑے ہو گئے اس کے جسم کے۔ ایک پہلا خون تھا جو مکے کی زمین پر توحید پر اصرار اور استقامت کے بدلے میں بہا۔ یہ پہلی لاش تھی جو گری، یہ پہلی شہادت تھی جو ملی۔ مبارک ہو، مردوں سے عورتیں بازی لے گئی۔ اور 50 واقعہ ہجرت نے کس نے ساتھ دیا تھا؟ وہ کون عورت تھی جو چھٹ کر رسک لے کر کالے طور میں روزانہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور اپنے والد سیدنا صدیق اکبر تک تازہ بکری کا دودھ چھو کر پہنچاتی تھی؟ وہ کوئی مرد نہیں تھا، وہ ایک لڑکی تھی۔ لڑکی بچیوں سمجھو اتنا بڑا رزق تھا، چاروں طرف سے لوگ ڈھونڈ رہے تھے۔ اسماء بنت ابی بکر جاتی تھی اور یہ رزق لے کر جاتی تھی تو ہو سکتا ہے کہ مجھے میرا پیچھا کیا جائے اور میرے جانے کی وجہ سے پتہ لگ جائے کہ میرے بابا اور میرے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ کہاں ہیں۔ مگر یہ ہے یقین اللہ پر، یہ ہے اسلام کی محبت اور وفاداری، اور یہ ہے بہادری کہ وہ روزانہ تازہ دودھ پہنچاتی تھی۔ اور حفاظت کرنے والے نے اس لڑکی کی حفاظت کر کے دکھائی۔ بہت سے واقعات ہیں جو میں سنا سکتا ہوں اور دل بھی چاہتا ہے سنانے کا، مگر اتنی سخت گرمی میں آپ بیٹھی ہیں کہ اس کی وجہ سے مجھے سخت تقاضا محسوس ہو رہا ہے کہ میں مختصر سے مختصر بات کروں۔ ہمارے اس دور کے دو ایک واقعات میں مختصراً سناتا ہوں
اس دور میں عورتوں کے کردار کے 2-3 نمونے. مولانا محمد علی جوہر کو قائد حریت، قائد تحریک خلافت کس نے بنایا؟ ان کی ماں نے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ایسی شخصیت جن کے ذریعے پوری دنیا میں بے شمار لوگوں کو کلمے اور نماز اور نیکیوں کی توفیق ملی. کاش کہ آپ پڑھیں کہ مولانا الیاس کی ماں کس کیریکٹر کی، کن جذبات کی اور کن تمناؤں کی خاتون تھی. سب سے بڑا مسئلہ آپ کی تمناؤں کا ہے. عورتوں کی تمنائیں مال کی زیادہ ہوتی ہیں، مردوں کی تمنائیں حسن و جمال کی زیادہ ہوتی ہیں. اگر مردوں کی تمنائیں بھی درست ہوں اور عورتوں کی تمنائیں بھی درست ہوں تو انقلاب آنے میں دیر نہیں لگتی. حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی جب شادی ہوئی بالکل نوجوانی کی عمر میں، تو ایک بہت ہی مالدار گھرانے کی لڑکی میں ان کا رشتہ ہو رہا. انہوں نے اپنے والد کی بہت خوشامد کی کہ اس امیر گھر کی لڑکی کو مت لائیے، میری زندگی کے خواب کچھ اور ہیں. ہو سکتا ہے میرے گھر میں روزانہ 2 وقت کا کھانا بھی نہ مل سکے، تو کسی غریب گھر کی لڑکی کو لائیے. امیر گھر کی لڑکی میرے ساتھ رہ کر بہت تکلیف میں رہے گی. مگر بات الٹی تھی. اس غریب لڑکی کے والد کا اصرار تھا کہ میں اپنی بیٹی محمد قاسم کے سوا کسی کو نہیں دوں، اور وہ اصرار غالب آیا اور وہ امیر لڑکی مولانا قاسم کی دلہن بن کر رخصت ہوئی. سہاگ رات میں نوجوان دولہا مولانا قاسم اپنی دلہن کے پاس جب گئے، سلام دعا محبت کے کلمات، 2-4 منٹ کے بعد خاموشی. وہ دلہن انتظار کرتی رہی، گھبرا گئی وہ دلہن. انہوں نے کہا بہت ہلکی آواز میں اس دلہن نے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوگی، کیا بات ہے آپ خاموش ہو گئے؟ تو بڑے عجیب انداز سے اس نوجوان دلہا نے یہ کہا کہ نہیں، ناراضگی کی کوئی بات نہیں ہے، اصل میں میری نظر تم پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ تم تو سر سے پیر تک زیوروں میں ڈوبی ہوئی ہو، سونے کے زیورات میں لدی ہوئی ہو. 1,00,000 1.5 لاکھ روپے بھی اس زمانے کے اس کی قیمت کے زیورات تمہارے بدن پر ہیں. اور یہ دیکھتے ہی مجھے تو جنگ عظیم کے وقت کے اس ترکی اور برخان کے زخمی بیمار یاد آ گئے، جو زخمیوں کا علاج نہیں ہو پا رہا غربت کی وجہ سے، ان کی فیملیوں کی دیکھ بھال نہیں ہو پا رہی. اب میرا ذہن ادھر چلا گیا، مجھے معاف کرنا، میں کچھ اسی قسم کا انسان ہوں، میں تھوڑی دیر میں نارمل ہو جاؤں. اب سنو، بچیوں اور بچیوں کی ماں وہ دلہن اٹھی اور اٹھ کر ایک چھوٹی سی کوٹری میں گئی اور سر سے پیر تک کے اس نے اپنے زیور اتارے اور اپنے کسی دوپٹے میں وہ زیورات لپیٹ کر لائی اور لا کر اپنے دلہا اپنے شوہر کے قدموں پر یہ کہتے ہوئے اس دلہن نے رکھ دیے وہ زیور کہ میری طرف سے یہ تمام زیورات ان مجاہدین کو بھجوا دیجیے جن کے خیال میں آپ کو غمگین کیا ہوا ہے. اللہ کے واسطے مجھ پر یہ احسان کیجیے. سلام ہو اس دلہن پر، سلام ہو اس نوجوان لڑکی کے پاکیزہ جذبات پر، سلام ہو اس نئی نویلی دلہن کے بلند و بالا جذبات، عزائم، حوصلوں اور ویژن پر. کہاں چلے گئے ہماری لڑکیوں کے یہ جذبات؟
کیا ہو گیا ہماری لڑکیوں کو؟ کہیں ملتے ہیں جذبات؟ نہ مطالعہ ہے، نہ پڑھا ہے، نہ اپنے موسموں کی تاریخ سے ہم واقف ہیں۔ واقفیت کا تو یہ عالم ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبے دینیات کا بی اے کے امتحان کا مجھے ایک مرتبہ ایگزامینر بتایا گیا۔ جب امتحان کی کاپیاں آئیں لڑکوں اور لڑکیوں کی کئی سو، تو میں تو چکرا کر رہ گیا۔ سمپل سوال تھا کہ آپ غزوہ بدر کے بارے میں کیا جانتی ہیں یا کیا جانتے ہیں؟ 3 سطروں میں لکھیے۔ تو جواب آیا کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی تھی، یہ اس کا نام ہے۔ یہ حالت ہے۔ میں نے پوچھا چند عورتوں کے نام لکھے جاتے ہیں، بتائیے ان کا رشتہ اللہ کے رسول سے کیا تھا؟ میں نے نیچے نام لکھا، عائشہ، خدیجہ، فاطمہ، زینب، کلثوم، رقیہ۔ تو خدیجہ کو لکھا کہ یہ سب سے بڑی بیٹی تھی، فاطمہ کے بارے میں لکھا کہ یہ حضور کی پہلی بیوی تھی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبے دینیات کی بی اے کی طالب علم لڑکے اور لڑکیاں اسلام کے اتنے ناواقف۔ اسی کو میں کہہ رہا ہوں، چند وقت کی نمازیں اور برقع پہن لینے کو کافی مت سمجھو۔ اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے، ایک تہذیب ہے، ایک آرٹ آف لیونگ ہے، ایک لائف اسٹائل ہے۔ ہمیں چلنا کیسے ہے، کس رشتے دار سے کس طرح بات کرنی ہے، میکے اور سسرال کے دونوں رشتے داروں سے کیسے یکساں محبت بھرا تعلق بنا کر رکھنا ہے، اپنے غصے کو کیسے قابو میں کرنا ہے، ہر وقت مسکراہٹ چہرے پر کیسے رکھنی ہے، ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کیسے کرنا ہے، اپنے وقت اور مال کو کیسے خرچ کرنا ہے، روزانہ کون سی کتابوں کا کتنا مطالعہ کرنا ہے، قرآن کی 2-3 آیتوں کو روزانہ کم سے کم سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، موبائل کو کیسے استعمال کرنا ہے، اسمارٹ فون رکھنے کی ضرورت ہے یا سمپل سا موبائل بالکل کافی ہے۔ اسلامی تہذیب کچھ اور ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ نے نیک بندوں کی تعریف میں پہلی جو علامت بتائی وہ یہ بتائی کہ یہ لوگ زمین پر چلتے ہیں تو بڑی باوقار چلتے ہیں۔ نماز کا تذکرہ بھی پہلے نہیں آیا، تہجد اور رکوع سجدے کا تذکرہ بھی پہلے نہیں آیا، سڑک پر چلنے کے انداز کا تذکرہ ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب احمق اور بیوقوف اور جاہل لوگ جب ان کو چھیڑے تو وہ بحث نہیں کرتے، الجھ نہیں جاتے، وہ بس کہتے ہیں بس سلام کیوں۔ پیشنس، معاف کرنا، برداشت کرنا اور زیادہ تر خاموش رہنا۔ اور عورت کے لیے سب سے مشکل کام وہ ہے جو میں نے اب بتایا ہے۔ ایک جرمن فلاسفر نے لکھا ہے کہ عورتوں کو اگر خاموش کرنا ہو اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ عورتوں سے یہ کہیں کہ ہر عورت باری باری کھڑی ہو کر اپنی عمر بتائے، تو انشاءاللہ پن ڈراپ سائلنس ہوگا، کوئی عورت نہیں بولے۔ یہ کیا الزام ہے؟ یہ صرف اسلام کو کم سمجھنے نہ سمجھنے کی دلیل ہے۔ اسلام ایک خوبصورت طریقہ ہے، فطری ہے، نیچرل ہے، آسان ہے، خوشگوار بنا دیتا ہے دنیا ہی کو، اس دنیا ہی کو جنت بناتا ہے اسلام۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کا یہ جملہ
سنہری حروف سے لکھنے کے لائق ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے ان فی الدنیا جنۃ من لم يدخلها لم يدخل جنۃ الآخرہ. اس دنیا میں بھی ایک جنت ہوتی ہے، جو اس دنیا کی جنت میں نہیں جائے گا وہ آخرت کی جنت کا مزہ نہیں چکھ پائے گا. اور مجھے صاف کہنے دو، اس دنیاوی زندگی کو جنت بنانے کی ذمہ داری آپ کی ہے، آخرت کی زندگی کو جنت بنانے کی ذمہ داری حوروں کی. آپ ہو، آپ کی ذمہ داری ہے یہاں. ایک صحابی کا مشہور واقعہ ہے، ابن عبد البر نے اس کو نقل کیا. ایک مزدور پیشہ صحابی جو روزانہ کچھ مزدوری کرتے تھے، چند پیسے لاتے تھے، گھر میں کھانا پکتا تھا. ایک دن نکلے اور سنت کے مطابق نکلے. اسلامی تہذیب یہ ہے کہ جب مرد صبح کو گھر سے نکلے تو عورت حیا اور حجاب کے اہتمام کے ساتھ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنے شوہر کو مسکراتے ہوئے اور فی امان اللہ کہتے ہوئے رخصت کرے. کیا خوبصورت کہتے ہیں. اب مرد جب گھر سے نکلے اور اس کے پیچھے اس کی عورت کی یہ پرخلوص دعا ہو، اس کی ماں، اس کی بیٹی، اس کی بہن یا اس کی بیوی کہ جاؤ آپ اللہ کے حوالے، تو اس کو اتنا اطمینان رہے گا کہ بےحد محبت بھری دعا ہے میرے ساتھ جو مجھے پروٹیکٹ کرے گی، میری حفاظت کرے گی. نئے حوصلے کے ساتھ، مضبوط ارادے کے ساتھ وہ اپنے آفس جائے گا، اپنی دکان پر جائے گا. اور یہ بھی حکم ہے مردوں کو کہ جب وہ واپس آئیں، گھر میں داخل ہوں تو مسکراتے چہرے کے ساتھ سلام کر کے گھر میں داخل ہوں. عورتوں نے بھی اس تہذیب کو چھوڑ دیا، عورتوں نے بھی اس تہذیب کو چھوڑ دیا. اب یہ تہذیب اتنی اجنبی ہو گئی ہے کہ آج اگر میرے بیان میں یہ بات نہ آئی ہوتی اور کوئی آپ میں سے کسی کا شوہر گھر میں آتے ہوئے سلام کرتا تو آپ بھاگتی دوسرے کمرے میں چھپتی. آپ یہ سمجھتی کہ پتہ نہیں کون غیر مرد آ گیا. شوہر تو کبھی سلام کرتے ہی نہیں. ہزار بلڈ پریشر، ہزار شوگر، ہزار فرسٹریشن، ہزار مینٹل اسٹریس، ذہنی بیماریوں کا یہ علاج ہے. وہ صحابی جن کو ان کی بیوی نے رخصت کیا، وہ جب شام کو واپس آئے تو بالکل خالی ہاتھ. شوہر نے بیوی سے کہا کہ بہت بھوک لگی ہے، کچھ ذرا کھلا دو. تو بیوی نے کہا کہ میں آپ کو کل ہی بتا چکی تھی کہ گھر میں کچھ بھی نہیں بچا. میں انتظار میں تھی کہ آج آپ کچھ لائیں گے تو میں کچھ پکاؤں گی. شوہر نے یہ کہا کہ میں نے بہت کام تلاش کیا مگر آج مجھے کوئی کام نہیں ملا. شوہر کے چہرے پر اداسی، مایوسی دیکھ کر غور سے سننا. اس بیوی نے اپنے شوہر کو کس طرح سنبھالا. اس بیوی نے کہا کہ بالکل پریشان نہ ہوئیے، ایک بات یاد کیجیے، کیا ہمیں اور آپ کو ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں سکھایا کہ اللہ کی مرضی پر راضی رہنا یہی اسلام کی حقیقت ہے. اس لیے آج اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم لوگ بھوکے سوئیں تو بالکل راضی ہو جانا چاہیے ہم لوگوں کو. میں بالکل راضی ہوں. شوہر اپنے لیے کم، بیوی کے لیے زیادہ پریشان تھا. جب اس کو بیوی کی طرف سے اتنا بہترین مشورہ ملا تو اس کا بھی غم ہلکا ہو گیا اور دونوں بھوکے سو گئے.
اگلے دن بھی یہی واقعہ تھا، اگلے دن بھی شوہر کو کوئی کام نہیں ملا، گھر واپسی پر یہی جملے دہرائے گئے دونوں طرف سے، اور اگلے دن بھی اللہ کے فیصلے کے سامنے سر جھکانے کے ارادے سے دونوں بھوکے سو گئے۔ کہہ دینا میرے لیے بہت آسان، سن لینا آپ سب کے لیے بہت آسان، لیکن 2 دن کا فاقہ ذرا سوچیے۔ اب تیسرے دن پھر جب شوہر صبح کو نکلے اور بیوی اسلامی تحریک کے مطابق دروازے کا رخصت کرنے آئی تو آج ایک نیا واقعہ ہوا۔ شوہر چند قدم ذرا چلے تھے کہ بیوی نے پکارا کہ ذرا 1 منٹ واپس آئیے، بات کہنا بھول گئی۔ شوہر واپس آئے، بیوی نے کہا کہ دیکھیں میں اصل میں ایک بات کہنا چاہتی تھی، جلدی میں بھول گئی۔ اللہ نہ کرے اگر آج بھی آپ کو کوئی کام نہ ملے اور خالی ہاتھ واپس آ جائے تو میری گزارش ہے اللہ واسطے کوئی حرام لقمہ لے کر مت آئے، ہم پھر بھوکے سو جائیں گے، لیکن حرام لقمہ لے کر۔ سلام ہو اس عورت کے تقوی پر، اس کی ہمت پر، اس کے ایمان پر، اس کی استقامت پر۔ اور میں اب صاف کہتا ہوں، جو صلاحیت آپ کے اندر مردوں کو تقوی پر جمانے کی ہے، وہ سینکڑوں علماء بھی ایک مرد کو تقوی پر جمانے کی وہ صلاحیت نہیں رکھتے جو آپ رکھتے۔ پلیز اپنے مقام کو پہچانیے، اپنی پاور کو پہچانیے، اپنے اسٹیٹس کو پہچانیے۔ اللہ نے آپ کو جو طاقت دی ہے، منا لینے کی جو صلاحیت دی ہے، اپنی بات منوا لینے کا جو ہنر دیا ہے، وہ سینکڑوں مردوں کو نہیں ملتا۔ لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ ہماری بچیاں مذہب بدل رہی ہیں اور پتہ نہیں کس طرح کے دھوکے میں آ رہے ہیں۔ بہت بھیانک صورتحال ہے، بہت خطرناک صورت۔ میں 1 سال سے اس پر ریسرچ کر رہا تھا اور بہت آفیشیل ڈیٹا میں نے منگوایا، اور اس کی بنیاد پر میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ وہ تعداد اتنی تھوڑی نہیں ہے جتنی تھوڑی بتائی جا رہی ہے۔ ایک سونامی آئی ہوئی ہے، آپ بھوپال کو انڈیا مت سمجھیے، مگر یہ ہو کیوں رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ ماں نے اپنی بچیوں کو اسلام نہیں سمجھایا، ماں نے اپنی بچی کی صحیح تربیت نہیں کی۔ کچھ دکھاوے کی چیزیں کچھ ماؤں نے کروا دی، نماز پڑھوا دی، برقع بنوا دیا، لیکن وہ بچی اسلام سے کنوینس نہیں ہو پائی۔ اسلام کی خوبصورتی اس نے کمپیئر کر کے کبھی اس کو سمجھائی نہیں ہے، کبھی اس کو ماں نے یا باپ نے توحید اطمینان سے سمجھائی نہیں۔ وہ کلمہ اس نے الٹا سیدھا پڑھ لیا، لیکن توحید کی دلیل، توحید کی لاجک ایک سمپل سی بات ہے۔ کاش آپ اپنی بچیوں کے ذہن میں ایک سوال ڈالیں اور یہ ان سے پوچھیں کہ جن دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی ہے اور جن کو خدا کچھ لوگ مانتے ہیں، ہم ان کے عقیدے کا احترام کرتے ہیں، ہم ان دیوی دیوتاؤں کی شان میں ذرا بھی گستاخی برا بھلا کہنا یہ غیر اسلامی سمجھتے ہیں۔ مگر ہم اکیڈمک سوال
اپنے کالجوں اور اسکولوں میں پڑھنے والی لڑکیوں اور لڑکوں سے اور اپنے گھروں میں پڑھنے والے بچوں اور بچیوں سے ضرور کریں گے کہ تم سائنس اسٹوڈنٹ ہو، تم پڑھے لکھے لوگ ہو، تم پولیٹیکل اسٹڈی کے عادی بنائے جا رہے ہو، ہر بات کو تم لاجک کے ساتھ سمجھنا تم کو سکھایا جا رہا ہے. تم میری بچی اس بات کو سمجھو کہ جب وہ فلاں دیوتا بھگوان ہیں تو ان سے پہلے اس دنیا کو کون چلا رہا ہے؟ ایز سمپل ایز دیٹ. سورج بہت پہلے سے تھا، چاند بہت پہلے سے تھا، ستارے، آسمان، زمین، سمندر، ہوائیں، پھل پھول، کھیت، غلے سب پہلے سے تھے. اور تم تو خود کہتے ہو کہ فلاں بھگوان فلاں تاریخ میں پیدا ہوئے. یہ ان کی جنم بھومی ہے، یہ ان کی جنم تیتھی ہے. اچھا بھائی، اس سے پہلے سورج تھا کہ نہیں تھا؟ چاند تھا